جی عامر صاحب، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سبق سیکھ لیا؟ یہ اب ملک ظاہر ہے سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، اور جو نقطہ نوید صاحب اٹھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف آتی ہے تو پھر اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں۔ جی بالکل، وہ خواجہ آصف نے تو مجھے یہ فکرہ کبھی پنجابی میں سنایا تھا، لیکن میں اس کو اردو میں کنورٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے یوٹیوبر ہیں، وہ بالکل راضی نہیں ہیں اس بات پہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیوہ تو بیوگی کاٹ لیتی ہے لیکن محلے کے نوجوان نہیں کاٹنے دیتے اسے۔ تو یہ جو انگیخت کرنا ہے نا، او ہو آپ تو جمہوری رائٹ ایکسپلائٹ کر رہے تھے۔ یہ جمہوری رائٹ تھا کہ آپ آنسو گیس کی گنیں ساتھ لائے، آتشی اسلحہ ساتھ لائے، اعلان کر کے آئے کہ ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جمہوری رائٹ ہے جس کو ہمارے ہاں پذیرائی دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر اگر وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت اس پہ ایکشن لیتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ جمہوری رائٹ کا واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل فلانا ہے، او بھائی پاکستان کے اندر باقی رہنے والوں کے بھی آئین کے اتنے ہی تقاضے ہیں کہ ان کی بھی جمہوری رائٹ کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ کوئی محبت میں نہیں آ رہے پارلیمنٹ کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو سیدھی فوج کے اوپر یہ اپنی انہوں نے فوج کشی کی تھی اپنے نوجوانوں کی، وہ ناکام ہو گئی۔ گھٹنوں کے بل اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں لا سکے۔ ان کے جو بھگوڑی کی عادت تھی ساری کی ساری، ایک تو آئی نہیں، اور جو آئے وہ سہولت لے کے نکل گئے۔ تو وہ بیچارے نوجوان جن کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا کہ آپ انقلاب لا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا دودھ شہد کی نہریں آئیں گی، حالانکہ 11 سال سے وہ کے پی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی دودھ اور شہد کی نہر بہائی ہے انہوں نے، وہ آج خود ہی چیف منسٹر اپنے المیہ اور قصہ سنا رہے تھے۔ تو کیا تھا جو یہاں دکھانے کے لیے وہ لا رہے تھے؟ نہیں کر سکے نا، تو اب تعصب کی بو پھیلائی جا رہی ہے، ایک گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ آئیں مظاہرہ کریں، لیکن آپ تو آ رہے ہیں لشکر کشی کرنے کے لیے۔ آپ آئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو تہس نہس کرنا ہے، آپ 2014 سے لے کے آج تک اسی کام پہ ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے دائی ہیں کہ پارلیمنٹ وہ واحد جگہ ہے، آپ کا جو بھی مینڈیٹ ہے آپ سے بھی لیا گیا، آپ نے بھی لیا، دونوں طرف ایک ہی بات ہے کہ آپ بیٹھ کے راستہ بنائیں آئندہ کے شفاف الیکشن کے لیے، اس میں کسی اشارے کے لیے منتظر نہ رہیں۔ ابھی آپ کو ٹرمپ کے اشارے کا انتظار ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں 2 مہینے سستا لینے دیں، ہم نے ابھی دعائیں کرانی ہیں، جو سینکڑوں لاشوں سے 12 لاشوں تک پہنچے ہیں۔ اور آج پھر خان صاحب کو دیکھیں، یہ جو فیک نیوز ہم ویسے تو اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، لیکن خود پی ٹی آئی اس فیک نیوز کا شکار ہو گئی ہے، ان کے چیئرمین اس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی فیملی اس کا شکار ہو چکی ہوئی ہے، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے، اور وہ سرے عام پبلک ہو رہی ہیں کہ کیا ایک دوسرے کے بارے میں یہ ذہنی طور پہ مغلظات بکتے ہیں، اور یہ کیا کسی کی عزت کریں گے جب یہ آپس میں اس قسم کی مغلظات بکنے میں بالکل نہیں ٹائم لیتے۔ تو ایسے میں بہت اچھی بات ہے، جو بھی قیادت جس کے ذہن میں بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے۔ عمران خان نے کل یہ لفظ کہے تھے سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کرے، میرے خیال ہے 24 گھنٹے گزر گئے، پی ٹی آئی کی قیادت کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں کے اجلاس اب تک ریکوزیشن کر دینے چاہیے تھے۔ یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ بلائیں گے، وہ تو بلا لیں گے، آپ اپنے بانی چیئرمین کی انسٹرکشن پہ آپ نے ریکوزیشن کیوں نہیں جمع کرائی؟ سارے بھاگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں سائن نہیں ہے ان کے پاس، کیا چکر ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ کی اسلام آباد میں پریس کلب میں پریس کانفرنس تھی، اور وہ نکل گئے، نہیں آئے۔ یہ کیا خوف ہے جب آپ چڑھائی کرتے ہیں اور نوجوان بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ مرنے مارنے کے لیے لے آؤ، اور آپ کے بچے نہیں ہوتے، کسی بھی قائد کے لیڈر کے بچے ساتھ نہیں ہوتے، لوگوں کے بچے آپ مروانے کے لیے شوق سے آگے کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم پیچھے سے نکل جائیں گے۔ بھئی یہ کون سی جمہوری رائٹ ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ سوچ لیں، پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ ایک بڑی نوجوان نسل جو ان کے ساتھ لگی ہے، ان کو مستقبل کیا دینے جا رہے ہیں؟ گالم گلوچ یا کوئی ایسا راستہ؟ کے پی میں تو انہوں نے نہیں دیا کیونکہ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنے ہیں، پیسے تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا وقت چڑھائی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ فیصل صاحب دیکھیں، یہ جو آپ کا جو سوال ہے، میں اس سوال پہ اعتراض تو نہیں کرتا، لیکن مجھے تو عمران خان کا جو آج کا جو لب و لہجہ ان کی بہن کی زبانی مجھے محسوس ہوا ہے، وہ جہرانہ ہے، پہلے سے زیادہ جہرانہ ہے۔ جو ایک کل جو بیرسٹر گور صاحب کی بات تھی،
انہوں نے بڑی ہومیوپیتھک گفتگو جو ہے وہ بتائی کہ اس وقت کا کل کا تاثر اور آج کا تاثر جو ہے وہ اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آج انہوں نے بلکہ عمران خان صاحب نے یہاں تک ایک بات کہی ہے کہ بیرسٹر گور کو سیاست کا نہیں پتہ, سیاسی صورتحال کا نہیں پتہ, ان کو اندازہ نہیں ہے. جس کا مطلب کیا ہے, جو ایک سوشل میڈیا کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہی ایک بات کر رہے تھے کہ گوہر اعجاز صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اندر جا کے آدھی بات بتاتے ہیں اور اندر سے آنے والی بھی آدھی بات بتاتے ہیں, نہیں دونوں طرح وہ 50-50 بات بتاتے ہیں. عمران خان کی پوری میپ کا پورا میسج بھی قوم کو یا کارکنوں کو کنوے نہیں کرتے, اور جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اندر نہیں بتاتے. یہ بات آج ان کی بہن نے بولی ہے, علیمہ خان نے. اور جو انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے جو پارلیمانی سیاست کی جو بات کی, انہوں نے بولا بھائی اس پہ بھرپور انداز میں اس پہ ہم نے چپ نہیں بیٹھنا ہے. جو گفتگو علیمہ خان نے کی ہے اس میں ہم نے پوری شدت سے آواز اٹھانی ہے. انہوں نے یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ صرف آپ نے پارلیمان, قومی اور صوبائی قومی اسمبلی میں یہ بات نہیں کرنی بلکہ دنیا بھر کے اداروں میں جا کے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ KPK کے اندر جو ہے وہ شودا کے اس میں جو ہے آپ نے ریلیاں نکالنی ہے. یہ تو کئی بات نہیں ہوئی کہ اب سے پارلیمانی سیاست کریں, احتجاج نہیں کریں. آج تو عمران خان, ایک عمومی تاثر یہی تھا کہ اس واقعے کے بعد عمران خان جو ہے وہ شاید مفاہمت کی بات کریں گے, ان کے رویے میں جو تھوڑی سی نرمی آ جائے گی. جو کل بیرسٹر گوہر صاحب کی باتوں سے بھی ایسا گمان محسوس ہوا تھا, لیکن آج تو ان کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت تھا. تو یہ تو کہیں سے محسوس نہیں ہو رہا کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں دباؤ میں آ گئے ہیں, یا عمران خان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف پارلیمان کی سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے, یا انہوں نے مذاکرات کا راستہ سے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے. اور پارٹی سنبھال رہے ہیں نا, تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات پارلیمنٹ میں انہوں نے اعلان کیا اٹھانے کا. آج علیمہ خان کی گفتگو کے بعد بیرسٹر گوہر کی حیثیت جو ہے وہ صفر ہو گئی ہے. آج علیمہ خان کی گفتگو کے بعد بیرسٹر گوہر کو تو پھر یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے باہر کی. جب عمران خان نے یہ بات کر دی کہ ان کو سیاست کا نہیں پتا, اور آج یہ بات سامنے آ گئی کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اندر کی پوری بات آ کے باہر نہیں بتا رہے, تو پھر اب بیرسٹر گوہر کے پاس تو کوئی ان کے پاس سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں بچا. جو بیرسٹر گوہر پہ یا تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کے اوپر یہ ایک سوال اٹھایا جاتا تھا, یہ کمپرومائز ہے, یہ جو ہے وہ عمران خان یا ان کے کوئی کہہ لیں کہ کہیں ان کے کمزور پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ دباؤ کا شکار ہیں, یا اس دن کسی خاص منصوبے کے تحت کسی کے کہنے کے طور پر یہ وہاں پہ اس تحریک کا جو دھرنا تھا اس کا حصہ نہیں بنے, وہ ایک سہولت کاری فراہم کی گئی ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے بھی, جو 2-4 جو پہنچ بھی گئے تھے, تو ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں. جو ساری آج تو یہ بھی عمران خان نے بول دیا کہ جو ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے جو وہ پہنچی وہاں پر, وہ میری ہدایت پہ پہنچی ہیں. یہ تو سب کچھ ہی الٹ ہو گیا آج تو. اور کس طرح کی جو نیریٹو, جو ان کی اہلیہ کے خلاف جو نیریٹو بنایا جا رہا تھا, جو عمران خان کی سوچ کے حوالے سے نیریٹو بنایا جا رہا تھا, علیمہ خان کی گفتگو کے بعد تو سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. آج تو مزید جو ہے وہ سخت انداز میں کھڑے ہوئے, وہ تو کہیں سے ہمیں جو ہے دباؤ میں نظر نہیں آتے. غلط حکمت عملی ہے, درست حکمت عملی ہے, یہ ڈیبیٹ ایک الگ ہے. میں یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کے لب و لہجے کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے میسج اپنی بہن کے ذریعے کارکنوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو جو بھیجا ہے, جی اس پہ صحیح اور غلط کی میں بات نہیں کر رہا. میں تو ان کے لب و لہجے کی, تو ان کا انداز تو بالکل آج مختلف ہے. کل بیرسٹر گوہر نے جو ہومیوپیتھک اسٹائل بتایا تھا, وہ تو ایسا لگتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. جو کچھ ہوا آج تو نہیں کہیں سے محسوس ہو رہا کہ وہ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. تو بہرحال یہ تو آج کا جو میسج ہے وہ تو حکومت کے لیے خود ایک پیغام ہے. تو یہ تحریک انصاف تو جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا کے دوبارہ کسی قسم کی احتجاج کی کال جو ہے وہ دے سکتی ہے. جو عمران خان کا یہ جو کہنا کہ اس کو آپ دنیا بھر کے اداروں میں اٹھائیں, اس کا مطلب وہ یہ پیغام دے رہے دنیا بھر میں آپ احتجاج کریں, تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے. اس کو حکومت